بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے تفرق کے اعتبار سے جو حدیث مبارکہ پڑھی، یعنی خیار مجلس کے حوالے سے، تو اس میں مزید کچھ تھوڑی سی باتیں سمجھ لینا ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ ایک تو اس مسلک میں جو یعنی خیار مجلس والا معاملہ ہے، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جھکاؤ ہماری طرف ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی والے مسلک کے قائل ہیں۔ ہماری دلیل میں ایک تو آپ کو بتائی تھی الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، دوسری دلیل ہماری ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے عقود کو پورا کرو۔ تو اب یہ جو عقد ہو رہا تھا یہ بلا خیار کے تھا، اب اس میں آخر میں خیار دے دیا جائے تو پھر پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ تیسرا، قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واشہدوا اذا تبایعتم، کہ جب آپس میں بیع شرا کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی چاہت تو یہ ہے کہ معاملے کو مزید پختہ کیا جائے، اور خیار مجلس دینے کی صورت میں وہ معاملہ جو ہے کمزور ہو جائے گا، یعنی گواہ بناتے ہیں تو معاملہ پختہ ہو جاتا ہے، تو اب اگر خیار مجلس دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ معاملہ کمزور کر دیا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر سکتے ہیں، وہ حدیث حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ بیع شرا کریں تو کہہ دیا کریں کہ دھوکے بازی نہیں ہے، البتہ مجھے اختیار حاصل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اختیار یعنی خیار مجلس دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس خیار کو لے رہے تھے وہ صلب عقد میں لے رہے تھے، یعنی جب آپس میں بات چیت چل رہی تھی تو اسی دوران انہوں نے اس اختیار کی بات رکھ دی تھی۔ تو صلب عقد میں خیار کا ذکر کر دینا، یہ جیسے ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے، جیسے ایسا ہی ہے جیسے خیار عیب اور خیار رویت ہے، تو اس کی گنجائش تو پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے یہ جو کہا تھا کہ جب تک آپس میں جدا نہ ہو، اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو نصوص سے ثابت بھی ہے کہ تفرق کے معنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف تفرق بالابدان ہی ہو، بلکہ تفرق بالاقوال بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ تو یہاں پر جو اہل کتاب کے آپس میں افتراق کی بات ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی مجلس کے اعتبار سے افتراق نہیں تھا، بلکہ ان کے اقوال کے اعتبار سے افتراق تھا کہ ایک نے ایک مسلک اختیار کر رکھا ہے، دوسرے نے دوسرا اختیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا، یہ غیر مسلموں کا قول نقل کرتے ہوئے یا ایک قول نقل کرتے ہوئے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فرق کرنا ہے یہ قول کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ شریعت میں اس کی اصل موجود ہے کہ تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہو۔ اور قیاس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ صرف بیع کے معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خیار مجلس کا کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر دوسری چیزوں پر اس کو قیاس کیا جائے جیسے نکاح ہے، خلا ہے، اعتقال مال ہے یا کتابت ہے، تو مثال کے طور پر نکاح ہو جاتا ہے اور ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شوہر پھر اس کے بعد کہہ دیتا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا، میں ختم کرتا ہوں، یا بیوی کہہ دے تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ تفرق جو ہے وہ جب دوسری چیزوں میں رائج نہیں ہے تو اس پر قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں بھی رائج نہ ہو۔ اچھا، ایسے ہی ایک بات دوسرا جو ہم نے مسئلہ پڑھا کہ سمن جس کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو اس میں مقدار کا پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صفت کا پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر مشتری اس میں جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی کرنسی دے دیتا ہے تو بھائی اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو یہ آپ سے اسی ملک کی کرنسی میں بات کر رہا تھا، تو آپ مجھے اسی کی کرنسی حوالے کرو۔ مشتری اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ بھائی صفت کا ذکر تو ہوا نہیں تھا، کرنسی کا ذکر ہوا نہیں تھا، اس لیے اب آپ اسی کو قبول کریں۔ اس کے علاوہ وہ جو زرا کا ذکر آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس رہن رکھوائی تھی، تو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیع جو ہے وہ ثمن معجل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تو اس یہودی کا نام روایات میں جو ہے وہ ابو شحم آیا ہے۔ اجل کے معلوم ہونے کی شرط کی جو دوسری دلیل ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع سلم کے اندر بھی یہ فرمایا کہ جو تم میں سے بیع سلم کرے تو چاہیے کہ اس کا کیل یا وزن جو بھی ہے وہ معلوم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مدت بھی معلوم ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدت کا معلوم ہونا وہ بیع کے اندر ضروری ہے۔ ایک مسئلہ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی یعنی ایسے پیسے وغیرہ ہیں کہ جن کو اٹھانے میں کوئی مشقت نہیں ہے،
تو اس صورت میں بائع جو ہے وہ مشتری کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ پر ہی آپ پیسے پہنچاؤ. اس طرح کی اگر کوئی شرط لگاتا ہے تو وہ شرط لگانا ٹھیک نہیں ہوگا اور مشتری کے ذمہ اس شرط کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو یہ بتایا تھا کہ جو ثمن جب وہ مطلق ثمن کہا تو غالب نقد بلد مراد ہوگا، تو وہاں پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ حقیقت سے مجاز کی طرف جانے کا قرینہ جو ہے وہ عادت بھی ہے. تو صاحب ہدایہ نے تو ذکر کیا ہے کہ وہ قولی قرینہ بھی ہو سکتا ہے یا عادت کا قرینہ بھی ہو سکتا ہے. البتہ جو البحر الرائق میں ترجیح دی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں چیزیں عادت کے اندر ہی آ جائیں گی، قرینہ عادت کے اندر ہی آ جائیں گی، اس میں قول وغیرہ کی کوئی ضرورت ذکر کرنے کی نہیں ہے. اچھا، ایک بات جو ہم نے پہلے ذکر کی تھی کہ جو معرفت صفت اور معرفت قدر کے معاملے میں کہ اس میں فقہا کے درمیان آپس میں کلام ہے، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مبی کے اندر جو ہے وہ صفت کا معلوم ہونا اور ثمن کے اندر صفت کا معلوم ہونا یہ بھی شرط ہے، اور قدر کا معلوم ہونا یہ بھی شرط ہے. البتہ صاحب کنز الدقائق کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف صفت کا معلوم ہونا ضروری ہے چاہے قدر معلوم نہ ہو، جبکہ صاحب بدائع کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صفت معلوم ہونا ضروری ہے نہ قدر معلوم ہونا ضروری ہے. بہرحال یہ ہے کہ جو ہے نا وہ صفت کا معلوم ہونا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، اور یہ ساری بات اس صورت میں ہو رہی ہے کہ جب اشارہ کر دیا ہو، یہ ساری بحث اس صورت میں ہے. لیکن قدر کا معلوم ہونا یہ بہرحال یہ مختلف ایک معاملہ ہے، اور اشارے کے اندر جیسے ہم نے پڑھ بھی لیا کہ اس صورت میں جو ہے وہ مقدار اور صفت دونوں کو نہ بھی بیان کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، بے حال اور بے معجل کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان دونوں طریقے سے بے کرنے میں پر جو ہے وہ علماء کرام کا اجماع ہے. پھر اس مدت کے مقرر کرنے کی بھی مختلف صورتیں ہیں، یا تو وہ ایسا ہوگا کہ وہ مدت معلوم ہوگی یا پھر وہ مدت مجہول ہوگی، اور مجہول ہے تو پھر یا تو وہ جہالت اس کی ایسی ہوگی کہ جو متقاربہ کہلائے گی یا جہالت متفاوتہ ہوگی. تو اگر جہالت معلومہ ہے، مدت معلومہ ہے، جیسے سال وغیرہ ذکر کر دیا، مہینے ذکر کر دیے، یہ تو معلومہ ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کوئی حرج نہیں ہے، بے جائز ہو جائے گی. دوسری مجہولہ ہے لیکن متقاربہ ہے، جیسے کہ یہ کہنا کہ جب کھیتی کٹے گی تب دے دوں گا، یا فلاں جو عید کا دن آئے گا مثال کے طور پر تب دے دوں گا، یا جب حاجی حج سے آئیں گے تب دے دوں گا، اس طرح کی کوئی شرط لگا دی جائے. اور متفاوتہ کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جیسے جب ہوا چلے گی تب دے دوں گا، یا جب آسمان سے بارش برسے گی تب دے دوں گا. تو مجہول والی دونوں صورتوں میں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے وہ جہالت متقاربہ ہو یا جہالت متفاوتہ ہو، بہرحال بے جائز نہیں ہوگی. اور معلومہ میں ہم پڑھ چکے مدت معلومہ میں کہ اس صورت میں بے جائز ہو جاتی ہے. اچھا، اور بے کے معاملے میں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بائع و مشتری جب آپس میں بے کر رہے ہیں تو جس جگہ بے ہو رہی ہے اس جگہ کی نقد کا اعتبار ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں بیٹھ کے پاکستان میں بے کر رہے ہوں اور کہیں کہ بھائی بغیر صفت کے ذکر کیے یہ بات ہو جائے کہ بھائی مراد تو جو ہے وہ سعودیہ کا ریال تھا. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پر بے ہو رہی ہو وہاں کا مکان معتبر ہوتا ہے، مبی جہاں رکھی ہو وہاں کا معتبر نہیں ہوتا. معرفت قدر اور وصف کا جو ابھی ہم نے معاملہ پڑھا اس میں البحر الرائق میں تطبیق کی صورت یہ اختیار کی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یعنی گویا دونوں شرط ہیں، یا اور جو وہ صاحب بدائع تھے ان کے نزدیک دونوں کی نفی تھی. تو یہ البحر الرائق میں اس کو تطبیق اس طریقے سے دی ہے کہ جب اشارہ کر دیا جائے یعنی ثمن کی طرف تو اس صورت میں نہ تو صفت کے جاننے کی ضرورت ہے نہ ہی جو ہے وہ قدر کے جاننے کی ضرورت ہے. اور اگر اشارہ نہیں کیا تو اس صورت میں جو ہے وہ صفت کا جاننا ضروری ہے، جیسا کہ صاحب فتح القدیر کا مسلک ہے. تو یہ اس طریقے سے دونوں کے قول میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے. اور بدائع اور یہ جو کنز الدقائق ہے اس کا مسئلہ تو پہلے ہی بیان ہو گیا کہ صرف صفت کا معلوم ہو جانا وہ بھی انہوں نے جو ہے کنز الدقائق والوں نے کافی قرار دیا ہے. ایک مسئلہ اور البحر الرائق میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو مدت ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مدت کی ابتدا ہوگی نا وہ جب مبی حوالے ہو جائے گی اس کے بعد سے، یا اگر خیار ہے تو خیار جب ساقط ہو جائے گا تو اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ مدت کی ابتدا ہوگی کہ یعنی وہ جو مشتری نے مثال کے طور پر کہا تھا کہ اتنے عرصے میں ادائیگی کر دوں گا تو وہ ادائیگی جو ہے وہ اس طریقے سے شروع ہوگی.
شامی میں جو کلام ہے وہ یہ کہ قدر اور صفت کے بارے میں کم از کم اتنی معلومات تو ہونی چاہیے جس سے جہالت فاحشہ ختم ہو سکے، اور راجح بات یہی لگتی ہے۔ تو اس صورت میں سارے اقوال ہی قریب قریب ہو جائیں گے کہ بہت زیادہ اوصاف اور بہت زیادہ مقدار کا پتہ ہونا بھی ضروری نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی معلوم نہ ہو، بلکہ بین بین بات ہے کہ کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہونی چاہیے تاکہ معاملہ واضح ہو سکے۔ اور یہ ساری بات اسی صورت میں ہے کہ جب مشار الیہ ہو۔ غیر مشار الیہ کے بارے میں جیسا کہ بار بار پہلے بھی بتا دیا کہ وہ اس صورت میں ذرا تفصیل معلوم ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور شامی میں جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ بعض اوقات عقد ہو جانے کے بعد پھر کوئی ایسی شرط آ جاتی ہے جو فاسد ہوتی ہے، تو اس صورت میں راجح قول یہی ہے کہ وہ شرط فاسد اگر بعد میں آئی ہے تو وہ کیونکہ صلب عقد میں نہیں لگی تھی، اس وجہ سے اس کی وجہ سے یعنی جو بیع ہے وہ فاسد نہیں ہوگی۔ شامی میں ایک اور بحث یہاں پر مذکور ہے کہ بعض اوقات نقود میں کساد ہو جاتا ہے، یعنی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں مفتیٰ بھی قول یہی ہے کہ جس دن کساد ہوا ہے اس دن کیا اس کی قیمت تھی اس کا اعتبار ہے، اور اسی طرح اگر وہ کرنسی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی جو انقطاع ہوا اس دن کی کرنسی کا اعتبار ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کرنسی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو بھی جس وقت بیع ہوئی تھی اس وقت کی کرنسی کا اعتبار ہوگا۔ یہ معاملہ بیع کے اندر ہے۔ جبکہ قرض کے اندر مفتیٰ بھی قول یہی ہے کہ جس دن قرض لیا تھا اس دن کیا قیمت تھی اس کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ قروش کا لکھا ہے، وہ ایسا ہی ہے گویا جیسے آج کل اگر مثال کے طور پر ڈالر کو معیار مقرر کر لیا جائے تو وہ ڈالر بطور معیار کے ہوتا ہے، بطور کرنسی کے نہیں ہوتا۔ تو اگر اس صورت میں کوئی آدمی ڈالر میں یعنی جو ہے نا وہ بیع طے کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ آپس میں ریال میں یا کسی اور کرنسی میں لین دین کر لیتے ہیں، ڈالر کو صرف جو ہے وہ ایک معیار کے طور پر ذکر کرتے ہیں، تو اس صورت میں دوسری کرنسی میں بھی پیمنٹ کرنا جائز ہے، کیونکہ وہاں مقصود یہ نہیں تھا کہ ڈالر میں ادائیگی ہو، بلکہ ڈالر صرف ایک معیار کے طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ اچھا، لیکن اس میں ایک بات اور یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا وہ ڈالر کو تو معیار کے طور پر طے کیا لیکن اس کے بعد کوئی بالکل ہی ہلکی کرنسی دے دی، بلکہ مشتری کو یہ کہا جائے گا کہ آپ متوسط طریقے سے ادائیگی کر دیں، یعنی ایسی کرنسی میں ادائیگی کر دیں جو نہ زیادہ بھاری ہو نہ زیادہ ہلکی ہو۔